خطرے کی بات یہ ہے. السلام علیکم، میرا نام ہے عظمیٰ سلام اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ان دا اسپاٹ لائٹ میں. آج ہم بات کریں گے کلائمیٹ چینج پہ. کلائمیٹ چینج کیا ایک متھ ہے یا ریئلٹی؟ یہ وہ موضوع ہے جس کی علمی بنیادیں موجود ہیں اور اس کا ہماری زندگیوں پر بہت گہرا اثر بھی ہے. لیکن کیا آیا ہمارے موجودہ جو علمی تجربات جو ہیں وہ اس کو حقیقت سے برابر ثابت کرتے ہیں یا یہ سب ایک صرف بناوٹی مضمون ہے؟ اسی کے لیے ہم نے دعوت دی ہے آج مسٹر امیر عبداللہ خان صاحب کو. آپ ایک ایکڈیمیشین ہیں، انوائرمنٹلسٹ ہیں، ریسرچر ہیں اور سیکیورٹی انالسٹ ہیں. ویلکم ٹو دا ایپیسوڈ سر. تھینک یو. سر، میرا آپ سے پہلا سوال کہ کلائمیٹ چینج ہے کیا اور یہ اتنا ایک کریٹیکل ایشو کیوں بنا ہوا ہے؟ عظمیٰ، تھینک یو فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو آپ نے اسٹارٹ کیا کہ کیا یہ میتھ ہے یا ریالٹی ہے. تو میرا خیال ہے کہ 1972 جب پہلی دفعہ دنیا میں اس کے بارے میں ایک بڑے پیمانے پر بات ہوئی اور دنیا کے کافی ممالک اکٹھے ہو کر انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا، تو اس سے لے کے اب تک آتے آتے ان 40-50 سالوں میں ہم اس موضوع سے کافی آگے آ چکے ہیں اور یہ ایک سیٹل ریالٹی ہے کہ کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے. اور اس میں کوئی متھ جس کو ایک کہا جاتا تھا ایک زمانے تک، اس میں اس کو اس طرح کا کوئی شک شبہ کرنے کی گنجائش ہمارے لیے نہیں رہی. اب دوسرا سوال جو آپ کا ہے کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے، تو اب ہم جس سیارے پہ رہ رہے ہیں، اس تمام انسانیت، ہم نے آج تک جو بھی کارنامے انجام دیے، ہم نے جو کچھ پایا، جو کلچر ڈیولپ کیا، جو تہذیب کو پروان چڑھایا، تو یہ سب کا سب اسی ایک چھوٹے سے سیارے پہ ہی آپ نے کیا. اور یہ سیارہ جو ہے یہی ہمارے مستقبل کا بھی ایک ضامن ہے. اگرچہ اب کوششیں ہم کر رہے ہیں کہ مریخ پہ چلے جائیں یا کہیں اور چلے جائیں، لیکن جب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ 8 ارب کی آبادی کو اس کے تمام تر تاریخی ورثے سمیت آپ کہیں اور منتقل کر دیں، تو یقیناً یہی ایک سیارہ ہی ہے جس پہ ہم نے رہنا ہے. اب قدرت نے یہاں پر کچھ نظام بنایا جس کو ہم آب و ہوا یا موسموں کا نظام کہتے ہیں. اور یہ موسموں کا جو نظام ہے یہ تقریباً فکس ہے. تقریباً اس لیے کیونکہ جس کو ہم آب و ہوا یا کلائمیٹ کہتے ہیں، یہ موسموں کا وہ پیٹرن ہے جو کئی صدیوں تک ایک جگہ پر ایک ہی طرح سے ایگزسٹ کرتا ہے اور بہت آہستہ سے اس میں ایک تبدیلی رونما ہوتی ہے. صدیوں یا ہزاروں سالوں کے بعد جا کر اس میں چینج آتا ہے. اس کی ایک مثال جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا آئس ایج. بالکل. تو اب آئس ایج ایک کلائمیٹ تھا اس وقت اس پلانٹ کا جس میں سب کچھ بہت ٹھنڈا تھا، جمع ہوا تھا، ٹیمپریچر بہت کم تھا. لیکن پھر یہ پلانٹ آہستہ آہستہ وارمنگ کی طرف گیا اور پھر ایک وہ ٹائم آیا کہ ایک نارمل ٹیمپریچر ہو گیا، پھر دوبارہ کولنگ ہوئی، پھر وارمنگ ہوئی. تو تاریخ میں ہزاروں سال اگر آپ پیچھے دیکھیں تو یہ پیٹرنز نظر آتے ہیں کلائمیٹ چینج کے. لیکن اس کو ہم بولتے ہیں یہ نیچرل کلائمیٹ چینج ہوتا ہے. پھر دوسرا فنامنا یہ ہوا کہ تقریباً 200 سال 250 سال پہلے جب انسان نے انڈسٹری لگانا شروع کی تو انسان اس قابل ہوا کہ وہ قدرت کی جو بہت ساری قوتیں ہیں ان کے اوپر قابو پائے، ان کو اپنی فائدے کے لیے استعمال کرے. لیکن اس سب کی ایک جو قیمت ہم نے ادا کی، وہ قیمت یہ ادا کی کہ جب بھی ہم کوئی انڈسٹری لگاتے ہیں اس کو چلانے کے لیے ہمیں توانائی درکار ہوتی ہے. اب یہ توانائی جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے جو سستا ذریعہ تھا وہ کوئلہ تھا، اور اس کے علاوہ پھر پیٹرول، ڈیزل، جس کو ہم فاسل فیول کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے سستے ذرائع تھے. اب قدرت نے ان کے ساتھ یہ نظام بنایا ہے کہ جب بھی کہیں بھی آپ ان فاسل فیولز کو استعمال کرتے ہیں تو ایک بائی پروڈکٹ جو پیدا ہوتا ہے وہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ. تو پچھلے 200 سالوں میں جب ہم نے انڈسٹری لگانا شروع کی تو ہمارا معیار زندگی بہتر ہوا، ہمارے لیے ہمارا اوور آل لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی. اس کی وجہ سے انسانی آبادی میں اضافہ ہوا، خوشحالی آئی، زندگی آسان ہو گئی. لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ یہ پتہ چلا کہ ان 200 سالوں میں ہم نے خاص کر ویسٹرن کنٹریز، یورپین امریکن اسٹیٹس نے اتنی زیادہ کاربن ایمیشنز کی کہ اب اس کاربن میں بھی کیپیسٹی ہے کہ اس نے ہمارے اس پلانٹ کا کلائمیٹ چینج کر دیا. اب یہ کلائمیٹ چینج اس کلائمیٹ چینج سے مختلف ہے جو میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا. وہ ایک نیچرل کلائمیٹ چینج تھا. اس کو کہتے ہیں یہ آنتھروپوجینک یا ہیومن انڈیوسڈ کلائمیٹ چینج ہے. اور اس میں خطرے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کلائمیٹ چینج کیا ہے یہ ہم نے بہت ریپڈ پیس پہ کی ہے.
اس کو ہم نے 200 سال سے کم عرصے میں زمین کا جو درجہ حرارت ہے اس کو انکریز کر دیا ہے. اس سے پہلے یہ جو انکریز ہوتا ہے یہ ہزاروں سالوں میں جا کے ہوتا تھا. تو اب اس کی وجہ سے جب بھی یہ درجہ حرارت بڑھے گا اوور آل, جس کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں, تو آپ کا پھر موسموں کا جو پیٹرن ہے وہ چینج ہو جائے گا. ابھی کل شام اسلام آباد میں 36 ڈگری ٹیمپریچر تھا, جبکہ سپتمبر کے مہینے میں 36 ڈگری ٹیمپریچر شام کے وقت اسلام آباد میں ایک انوکھی بات ہے. اس کو ویدر انوملی کہتے ہیں. اسی طرح ہم نے دیکھا پچھلے سال جو پاکستان میں فلڈز آئے, اس کی وجہ یہ تھی کہ بے تحاشا بارشیں ہوئی, اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈراؤٹس بہت زیادہ ہیں. فلڈس کے میں نے ذکر کیا, گلیشیئرز ہمارے میلٹ کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ سارے کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ ایکسٹریم ایونٹس ہیں. سائیکلونز آ رہے ہیں. ابھی 2023 میں ہم نے دیکھا پاکستان کے ساحلوں کی طرف بھی ایک سائیکلون بڑھا. تو یہ وہ سارے عوامل ہیں جو کہ پھر انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج جو آپ کی ایک حقیقت ہے, اور دنیا کے تقریباً تمام خطے ہی اس کا شکار ہو رہے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی اس میں جو زیادہ وکٹم بن رہے ہیں یہ وہ ملک بن رہے ہیں جن کا اپنا ہسٹوریکل شیئر اتنا زیادہ نہیں ہے. یہ وہ ملک ہیں جنہوں نے انڈسٹری نہیں لگائی, جنہوں نے کوئی اتنا جن لوگوں کا لائف سٹائل ویسٹ کے مقابلے میں اتنا بلند نہیں کیا, جن کی اکانومی اتنی بڑی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم لوگ وہ قیمت ضرور ادا کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی. تو سر ابھی آپ نے یہ ذکر کیا کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس سے سب سے زیادہ افیکٹو وہ کنٹریز ہیں جن کا اپنا اس کلائمیٹ چینج کو بڑھانے میں کوئی رول نہیں ہے. تو ہم سب سے زیادہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے ریسنٹلی. تو اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ چائنیز اور جو ویسٹرن انڈسٹریز ہیں وہ ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے اس سلسلے میں, یا جو عالمی ادارے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے کہ اس چیز کو جو ہے وہ ایٹ لیسٹ کلائمیٹ چینج کے جو اتنا بڑا افیکٹی ہے پاکستان جو ہو رہا ہے اس کو ہم ایٹ لیسٹ یا کوئی ایسی فنڈز دے دیں جس سے اگر وہ اس کو ہم ریورس نہیں کر سکتے جو ہو چکا آلریڈی, لیکن اس کو جو فار ایگزامپل جیسے اب فلڈز آ گئے ہیں تو ان کے لیے جو بعد میں ریڈکشن یا مینجمنٹ جو ہوتی ہے اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, کلائمیٹ چینج چونکہ گلوبل فنومینا ہے اور یہ ہمیں ہر لیول پہ نظر آتا ہے, گلوبلی بھی نظر آتا ہے, لوکل بھی اس کے ڈرائیورز ہیں, لیکن یہ کسی ایک ملک یا ایک ادارے یا کسی ایک خطے کا مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے گلوبل کلائمیٹ چینج کی ٹرم میں سوال کی جاتی ہے کیونکہ یہ ایک گلوبل ایشو ہے, اور چونکہ ایشو گلوبل ہے لہٰذا کسی ایک ملک یا ایک ریاست کی کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. خاص کر وہ ریاست جو خود ایک وکٹم بھی ہے, جو مالی طور پر بھی اتنی مضبوط نہیں ہے, جہاں پر سیاسی عدم استحکام بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے. تو اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی ایک ملک کوشش کرے. ہاں ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں, میں آپ کو بھی بتاؤں گا, لیکن اگر ہم ایک گلوبل لیول سے سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے تو ہمیں ضرورت ہے کہ جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں جو سب سے زیادہ کاربن ایمیشنز کرتے ہیں, یہ ممالک اکٹھے ہوں اور یہ آپس میں فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے کاربن ایمیشنز کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے. جتنا بھی کاربن کا اخراج ہو رہا ہے انڈسٹری کے ذریعے, گاڑیوں کے ذریعے, ایئر ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے, یا فصلات جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے ہو رہا ہے, فارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ ملٹیپل سیکٹرز ہیں جہاں سے کلائمیٹ چینج کو انڈیوس کرتے ہیں. تو ان سب اسٹیٹس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم پلان اپنا اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ گریجول کاربن ایمیشنز ریڈیوس کی جائیں, کٹ ڈاؤن کی جائیں. اب یہ گریجول کا ٹائم اتنا زیادہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ 20 سال ہیں یا 10 سال ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ ٹائم ٹو ایکٹ فار کلائمیٹ چینج از ناؤ. تو ابھی ہمیں ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور جتنا آپ ڈیلے کریں گے اتنا ہی یہ مسئلہ جو ہے ہمارے ہاتھ سے باہر ہوتا جائے گا. ابھی یہ ویسٹرن کنٹریز جو بظاہر اس وقت تو اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ڈائریکٹ وکٹم بھی نہیں ہیں کلائمیٹ چینج کے, اور اگر وہاں کلائمیٹ چینج سے متعلقہ کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو اپنی اکنامک سچویشن کی وجہ سے, اپنے اسٹرانگ انسٹیٹیوشنس کی وجہ سے وہ اس کو نسبتاً ہمارے مقابلے میں مینیج کر لیتے ہیں. بٹ اٹ ول ناٹ ریمین دا سیم فار ایور لائک دیٹ. سونر دے ول آلسو بی ان دا سیم بوٹ ویئر وی آر ناؤ. تو ایک تو یہ ضرورت ہے کہ ہم گلوبل لیول کے اوپر کاربن ایمیشنز کریں, جس کو ہم کہتے ہیں کاربن میٹیگیشن. ہم میٹیگیٹ کریں یا جو کاربن ایمیشنز ہیں ان کی تعداد میں کمی لائی جائے. یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ اس طرح ممکن ہے کہ ہمارے لیے اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم
کلین انرجی یا گرین انرجی کی طرف جائیں. ہمارے پاس اگر پانی سے بجلی بنانے کی صلاحیت ہے یا جن ملکوں کے پاس ہے وہ اس کو استعمال کریں. سولر انرجی کو استعمال کیا جائے, ونڈ انرجی کو استعمال کیا جائے, جیو تھرمل انرجی استعمال کی جا سکتی ہے. تو بہت سارے وسائل ہیں, ذرائع ہیں یا انرجی کے جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پر بھی پالیٹکس یہ آتی ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے, یہ ٹیکنالوجی موجود تو ہے لیکن یہ ٹیکنالوجی اب اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی کہ فاسل فیول بیسڈ ٹیکنالوجی ہے, اور یہ ٹیکنالوجی مہنگی بھی ہے. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے گلوبل لیول کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میجر پاورز ہیں ان میں ہمیں کم جذبہ نظر آتا ہے. ابھی G20 کا اجلاس ہوا کچھ دن پہلے دہلی میں, اگر آپ اس کا اعلامیہ پڑھیں تو اس میں بھی انہوں نے زور تو دیا ہے, ذکر کیا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا, گرین اکانومی کا, انرجی کو کلین کرنے کا, لیکن جو ایک کنکریٹ سٹیپس ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. وہ نظر اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ جو کاربن انرجی ہے وہ سستی ہے, بالکل, اور کم وقت میں آپ اس کو نکال سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی انڈسٹری جو ہے اس کا انجن چلانے کے لیے. تو ایک کم ہمیں پولیٹیکلی موٹیویشن جو ہے وہ پولیٹیکل موٹیویشن وہ نہیں ہے ان کنٹریز میں. دوسرا پھر ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر ممکن ہو, اگر ایک آئیڈیل خواب تو یہی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے تمام ملک اکٹھے ہوں, جس طرح پیرس میں 2016 میں ایک ایگریمنٹ کیا تھا, اسی کی شکل پہ ایک بہتر ایگریمنٹ کیا جائے اور اس کی خامیوں کو دور کیا جائے, اور پھر ایک ایسا ادارہ بنا دیا جائے جو کہ ایک بائنڈنگ جو ہے وہ جو لاز جو ہیں وہ بنائے. اب بظاہر یہ ایک انٹرنیشنل ریلیشنس کا اسکالر ہونے کے ناطے اتنا آسان نہیں ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریاستیں جو کہ ریشنل ہوتی ہیں, اور اگر اسٹیٹس ریشنل ہیں تو مے بی ریشنلٹی کی ڈیمانڈ سونر اور لیٹر یہ انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی کہ وی ہیو ٹو ڈیل ود کلائمیٹ چینج. وی آر دا لاسٹ جنریشن ٹو ایکٹ فار دا کلائمیٹ چینج, اور ہمارے بعد بھی جنریشن شاید پہ اس کے ہاتھ چیزیں. سر UN نے بھی تو سسٹینیبل گولز کی وہ پالیسی وہ انہوں نے کیا ہوا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ہر ایک کنٹری کو اپنی پالیسی میکنگ میں وہ چیزیں انکلوڈ کرنی چاہیے جو سسٹینیبل گولز دیے ہیں بتائے ہوئے ہیں؟ اب اگر دیکھا جائے تو یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے جو گولز 17 گولز UN نے بنائے ہیں یہ بڑے کمپریہنسو ہیں, اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یا جس کو ہم پائیدار ترقی بولتے ہیں, اس کے 3 پہلو ہیں. ایک پہلو تو اس کا ہے معاشی یا اکنامک, کہ جس میں معاشی لحاظ سے آپ معاشرے کو یا ریاست کو بہتر کریں. دوسرا پہلو ہے سوشل. اب سوشل سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں عدم مساوات کتنی ہیں, اوور آل لا اینڈ آرڈر سچویشن معاشرے میں جو ہے وہ اس کو بہتر کریں, پاورٹی, لائیولیہوڈ ایٹسٹرا اس کو آپ مینیج کریں. اس کا جو تیسرا ڈائمینشن ہے وہ انوائرمنٹ ہے. اب اس انوائرمنٹ میں پھر ہمارے پاس کلائمیٹ چینج بھی ہے اور اس سے متعلق اور بھی بہت سارے عناصر ہیں. تو یقیناً سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں ایک بڑا کمپریہنسو فریم ورک ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہر گول کے نیچے پھر ٹارگیٹس دیے گئے ہیں, انڈیکیٹرز دیے گئے ہیں. تو اور اسٹیٹس کوشش کر رہی ہیں, لیکن دوبارہ مسئلہ یہی آتا ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو اچیو کرنا ہر ملک کے لیے آسان نہیں. اصل بات تو یہی ہے کہ جو ممالک پیچھے ہیں ان کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے دائرے میں لے کر آنا ہی ریئل چیلنج ہے, اور ان کے لیے پھر آپ کو پھر ضرورت ہے کہ آپ ان کے لیے ایڈس یا لونس جو ہیں وہ انشور کریں. اب یہ گریٹ پاورز جن کو ہم کہا جاتا ہے, یہ جو بڑے انڈسٹریل کنٹریز ہیں, انہوں نے یہ ایگری کیا کہ یہ ہر سال $100 بلین جو ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز کو دیں گے جو کلائمیٹ چینج کا وکٹم ہیں. آئرونیکلی 2015-16 سے لے کے اب تک کوئی ایک بھی ایسا سال نہیں گزرا جب یہ وعدہ پورا کیا گیا ہو. کسی ایک سال میں بھی $100 بلین کا جو وعدہ ہے وہ پورا نہیں ہوا. سب سے زیادہ جو ایڈ دی گئی وہ 2020 میں تھی, شاید $85 بلین. تو باقی سے کم ہی جو ہے وہ ایڈ فراہم کی گئی ہے. اسی طرح اب جو ایڈ دے رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ایڈ نہیں دیتے, وہ لونز کی شکل میں دے دیتے ہیں. اگر وہ ایڈ دیتے بھی ہیں تو اس کو پھر کنڈیشنل کر دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ پیسے تو دے رہے ہیں کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے, لیکن اب ان پیسوں سے آپ ہمارے سے ہی ٹیکنالوجی خریدیں گے. تو اب میں نے آپ کو پیسے دیے اور پھر آپ کو فورس کیا کہ آپ میرے سے ایک چیز خرید لیں, وہ چیز آپ کے پاس آ گئی, پیسے لوٹ کے واپس میری جیب میں آ گئے. تو یہ ایک انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے گلوبل لیول کے اوپر, اور ابھی تک وہ جو پولیٹیکل ول نظر نہیں آ رہی اسٹیٹس کے اندر. سر ابھی جو پاکستان نے ایک بہت اچھا جو مجھے لگتا ہے کہ انیشیٹو یہ دیا کہ لاسٹ منتھ میں
ڈیزاسٹر رسک جو ریڈکشن ایکسپو کیا 2023 اور آئی آلسو وینٹ دیئر. اور وہاں پہ جو مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگی کہ جتنی بھی جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشن تھی, جو گورنمنٹ آرگنائزیشن تھیں, یہ NDMA نے اس کو پوسٹ کیا تھا جی. اور وہاں پہ سارے لائک آئے اور انہوں نے بڑی اچھے لائک انوویٹیو چیزیں بھی وہ لے کے آئے کہ ہم یہ اگر فلڈ آ جاتا ہے یا کوئی ایسا ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو اس میں سے ہم اس کو مینیج کیسے کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تو پہلا مطلب میں نے فرسٹ ٹائم ایور ایسا دیکھا کہ NDMA نے کوئی ایسی انیشیٹو کیا, تو آپ اس سے ہوپ فل ہیں کہ لائک اس سے کوئی لائک ایک اچھی بھی اس سے کوئی صورت حال نکل سکتی ہے, یا پھر یہ صرف ایک گیٹ ٹوگیدر کی حد تک ہی رہے گا؟ نہیں, بلا شبہ جس ایکسپو کی آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ اس طرح کے کوئی بھی ایونٹس ہوتے ہیں, یہ کہیں نہ کہیں تو اپنا ایک پازیٹیو امپیکٹ ضرور ڈالتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے لیے یہ ضروری بھی بہت ہے. جہاں تک میٹیگیشن کی بات ہے, کاربن ایمیشنز کو کم کرنے کی بات ہے, وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم دنیا کے پاس جائیں گے, دنیا سے کہیں گے جی کہ ہمیں سپورٹ کریں بیکاز آپ کی وجہ سے ہم کلائمیٹ چینج کے وکٹم پاتے ہیں, تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سامنے کرنا ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم کاربن ایمیشنز کم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا ضروری جو ہمیں کرنا پڑے گا وہ ہے کلائمیٹ اڈیپٹیشن. اب اڈیپٹیشن وہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اگر ہم خود کلائمیٹ چینج کو ریورس نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو بچا لو سکتے ہیں. بالکل. تو اب اس میں ڈیزاسٹر ریزیلینس, ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ یا ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن جو ہے, یہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہمارے سامنے آ رہی ہیں. NDMA کا بنیادی کام تو یہی ہے کہ یہ ایک اینکر انسٹیٹیوشن کے طور پہ کام کرے اور کوآرڈینیشن کو انشور کرے کسی بھی ڈیزاسٹر کی شکل میں. یہ ایکسپوز جو ہیں یہ ایک اسٹیپ تو ہو سکتے ہیں جس میں آپ تمام اسٹیک ہولڈرس کو اکٹھا کریں, نالج شیئرنگ کریں, اور وہ لوگ جن کے پاس انوویٹیو آئیڈیاز ہیں ان کو ایک اپرچونیٹی ملے کہ وہ اپنے آئیڈیاز کو شو کیس کر سکیں, تاکہ اگر کارپوریٹ سیکٹر ہے یا گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ وہاں سے آئیڈیاز پک کر سکے, پتہ چلے کہ کیا کام ہو رہا ہے. تو اس سینس میں دیکھا جائے تو اس کی فلاسفی تو بہت پازیٹیو ہے. بٹ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو مسائل کی وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس آئیڈیاز نہیں ہیں. مسائل کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پالیسی نہیں ہے. آپ جا کے دیکھیں تو آئیڈیاز تو آپ ٹویٹر کھول لیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک سے ایک نسخہ جو ہے وہ موجود ہے. حتیٰ کہ میرا جو باربر ہے اس کے پاس بھی بہت سارے آئیڈیاز ہیں اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو آئیڈیاز کی کمی نہیں ہے, پالیسی کی بھی کمی نہیں ہے. آپ جا کے دیکھیں, گورنمنٹ کی ویب سائٹس کھول کے دیکھیں, آپ کو ہر چیز پہ پالیسی مل جائے گی. آپ کو کلائمیٹ چینج پہ بھی مل جائے گی, آپ کو ہیلتھ پہ بھی مل جائے گی, فارسٹ پہ بھی مل جائے گی, الیکٹرک وہیکلس پہ بھی مل جائے گی. ایوری تھنگ, پالیسیز بھی ہیں, آئیڈیاز بھی ہیں. دو چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس. ایک ہمارے پاس وہ نیت یا ول نہیں ہے جس کے ذریعے ہم اس کو واقعی چینج میں کنورٹ کر دیں. کہیں نہ کہیں ہمارے پرسنل انٹرسٹ یا انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ میں ادارتی مفاد جو ہے وہ پریسیڈنٹ لے جاتا ہے اصل جو آبجیکٹیو ہوتا ہے اس کے اوپر. تو ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسرا پھر ہمارے پاس ریسورس بھی نہیں ہے. خواب کو دیکھ لیا لیکن اس خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے جو آپ کو اکنامک مسئلہ چاہیے وہ بھی نہیں ہے. تو لیک آف پولیٹیکل ول اینڈ لیک آف ریسورسز بنیادی وجوہات ہیں کہ میری بہت زیادہ ہوپ نہیں ہے ان ایکسپو سے. اگرچہ میں بالکل فیور کرتا ہوں ایسے ایونٹس ہونے چاہیے, لیکن یہ ایونٹ پہ پھر ہم پاس کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آگے پولیٹیکل ول نہیں ہے اور ریسورسز نہیں ہے. تو جب یہ بیریئر ختم ہو جائے گا تو پھر ہم اس سے اگلے اسٹیپ پہ بھی جا سکتے ہیں. تب اصل جو فائدہ ہے وہ ان ایونٹس کا ہمیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے جو بلین ٹری سونامی ایک وہ پروجیکٹ کیا تھا اس سے کوئی ہمیں خاطر خواہ فائدہ ہوا ہے یا بیکار میں چلنا؟ ویسے تو چونکہ یہ بہت پولیٹیکل ہو چکا ہے, لیکن یہ کہ میں پرسنلی بینگ اسٹوڈنٹ آف انوائرمنٹ یا کلائمیٹ چینج, میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو تھا. اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن میں ڈیفینیٹلی اگر آپ اتنے بڑے پیمانے پر ایک پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ضرور خامیاں ہوں گی. اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا پروجیکٹ تھا تو اس میں بھی کمزوریاں کوتاہیاں رہ گئی ہوں گی. لیکن میں جس حد تک ان لوگوں سے ملا ہوں جو اس کام میں انوالو ہیں, مجھے اتفاق ہوا KP جانے کا. وہاں پر ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر سے ہماری ملاقاتیں ہوئیں, اور جہاں پر فرسٹ ملین ٹری اور پھر بلین اور ٹریلین ٹری سونامی لانچ کیے گئے تھے, تو وہاں پر وہ جو لوگ ہیں دے ور ویری آپٹیمسٹک, اور انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ بلا شبہ یہ ایونٹس جو تھے, یہ جو پلان تھا یہ بڑا فائدہ مند تھا. ہم نے دیکھا اس کی وجہ سے ہمارا فارسٹ کور ریسٹور ہوا,
بائیوڈائیورسٹی میں آپ کو ہیلپ ملتی ہے. یہ اڈیپٹیشن سے بڑا ضروری ہے. فلڈ ریزیلینس میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے. لیکن اگین وہ پولیٹیکل ول یا جو نیت ہے وہ کیا ہے. گورنمنٹس نے بھی اس کو یوز کیا اپنی کاسمیٹکس کے لیے. ٹھیک ہے, ان کا حق ہے ہر گورنمنٹ کا اگر اس طرح کا پلان لے کے آتی ہے, لیکن پھر آنے والی گورنمنٹ نے اس کو بالکل ہی رول بیک آلموسٹ کیا ہوا ہے. ابھی اب اس کے اوپر بہت زیادہ نظر نہیں آ رہا کہ ڈیولپمنٹ ویسے ہی جاری ہے. تو یہ یقیناً ایک نیگیٹو سائڈ ہے. سر میں پھر آپ کے جو ہے وہ پہلے کانورسیشن کے پہلے پارٹ پہ لے کے جاؤں گی, جب جہاں آپ نے ذکر کیا کہ یہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ شروع کیسے ہوا, ہیومن انڈیوسڈ کلائمیٹ چینج. تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایمرجنٹ ٹیکنالوجیز ہیں وہ کلائمیٹ چینج کو زیادہ کرنے میں یا اس کو ریڈیوس کرنے میں ان کا کوئی کردار رہے گا, یا کیا آپ سسٹینیبل فیوچر آپ ڈریم کرتے ہیں؟ دیکھیں, اب یہاں سے وے آؤٹ تو ٹیکنالوجی ہی ہے, اور ٹیکنالوجی, لیکن اب اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس طرح کی ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں. نیوکلیر ٹیکنالوجی کی ایگزامپل لے لیں تو ہے تو وہ ٹیکنالوجی, لیکن وہ آپ کو ہر طرف دونوں طرف سے آپ کو وہ یوز کر سکتے ہیں. تو ابھی جو مسائل پیدا ہوئے ہیں یہ بھی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی پیدا ہوئے ہیں, کیونکہ ہم نے انڈسٹریلائزیشن کی اور اس کے لیے ہم نے فاسل فیول یوز کیا. تو اب اگر ہم اس کو گرین ٹیکنالوجی بھی لے کر آتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, تو ٹیکنالوجی ہمیں ہیلپ کرے گی. اور اگر اور دیکھا جائے تو انرجی ایفیشینٹ ٹیکنالوجیز ہمارے پاس آ رہی ہیں, اور پھر گرین انرجی کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو میرا پرسنل یقین تو یہی ہے کہ ٹیکنالوجی ول میک اٹس وے, اپنا راستہ بنائے گی, اور اس کی وجہ سے پھر پولیٹیشینس کو بھی ایک انکریجمنٹ ملے گی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو پہلے ہی سپورٹ کریں پولیٹیکل ول کے ساتھ, تو پھر یہ سفر زیادہ آسان بھی ہو جائے گا اور زیادہ بینیفیشیل بھی رہے گا. صحیح. سر, پبلک اویئرنیس اور ایجوکیشن کتنی ضروری ہے ایک کلائمیٹ چینج کو سمجھنے کے لیے؟ جی بالکل. پاکستان جیسے ملک میں ہمیں تو اشد ضرورت ہے. آپ دیکھیں تو ہم پچھلے سال پاکستان کی ہر 20 میں سے ہر 100 میں سے تقریباً 20 فرد جو تھے وہ کلائمیٹ چینج سے متاثر ہو چکے تھے. تو یہ بہت بڑا نمبر ہے کہ 20% آف دا پاپولیشن جو ہے آپ کی فلڈ سے افیکٹڈ ہوئی. تو اس سے بچنے کے لیے پھر ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے اپنے ایجوکیشن سسٹم میں اس چیز کو انکلکیٹ کرنا ہوگا. ہمارا ایجوکیشن سسٹم ویسے ہی بڑا روڈیمنٹری ہے, پرانا پتہ نہیں کس جگہ سے اٹھا کے ہم نے لیا ہوا ہے, ابھی تک اس کو ہم ٹھیک نہیں کر پائے, جس کا بنیادی مقصد یاد کروانا ہوتا ہے چیزوں کا. لیکن ابھی ہم نے دیکھا کچھ پازیٹیو اسٹیپس ہے. فار ایگزامپل ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کنونس کیا ہے یونیورسٹیز کو کہ وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور کلائمیٹ سے متعلق جو ہے وہ ماڈیولز اپنے سلیبس میں ایڈ کریں. اسی طرح کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی اسکول لیول کے اوپر بھی اس چیز کو حصہ تو بنایا جا رہا ہے, لیکن صرف ایک چیز کا پارٹ ہونا ضروری نہیں ہے اگر وہ اس کو پریکٹیکلی بچوں کو ہم نہیں بتائیں گے. اب افسوس کی بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ اسکول سے پڑھ کے نکلا ہے اور جہاں پر وہ اس کو ٹیچر نے پڑھایا ہے کلائمیٹ چینج کیا ہے یا ماحول کو سب صاف کیسے رکھنا ہے, یا ہمیں سے ہر ایک کو یہ سکھایا جاتا ہے صفائی نصف ایمان ہے, لیکن کہیں پر باہر نکل جائیں تو صفائی نظر نہیں آئے گی, نہ ایمان نظر آئے گا, نصف کیا چوتھائی بھی نظر نہیں آئے گا. تو یہ مسئلہ ہے. اویئرنیس کیمپینز ابھی چل رہی ہیں کلائمیٹ چینج کے بارے میں. سوشل میڈیا نے بہت اہم کردار ادا کیا. پچھلے سال کی جو فلڈس تھے انہوں نے بہت انٹینس ایک ڈبیٹ جنریٹ کی, اور سوشل میڈیا کے اوپر وہ عام لوگ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ کیوں ہمارے یہاں فلڈز آ رہے ہیں, ویسٹ نے کیا کیا, اس کا کیا کویسچن کیا کردار ہے ویسٹ کا. تو لوگوں نے کویسچنز ریز کرنا اسٹارٹ کیے. تو اویئرنیس ہے, تو اسی کو اسٹریم لائن کریں, پازیٹیو سائڈ پہ لے جائیں تو یقیناً یہ آگے بہتر ثابت ہوگا. لیکن بیہیویئرل چینج جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی آنا چاہیے اس اویئرنیس یا ایجوکیشن کے ذریعے. اور یہ بیہیویئرل چینج اگر اسکول میں آتا ہے اور اگر کالج لیول پہ آتا ہے, یونیورسٹی لیول پہ آتا ہے, تو پھر یہ آگے ریفلیکٹ ہوگا, ٹرانسفارم ہوگا. اب ایک بچہ اسکول یونیفارم پہن کے جا رہا ہے لیکن وہ گاڑی میں سے ہاتھ نہیں کر کے ریفر کر باہر پھینک رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایجوکیشن سسٹم آپ کو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ کام نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک ہے نا. ایک یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بچہ اسکول میں بھی پڑھ کے آ رہا ہے کہ صفائی کا خیال رکھنا ہے, اور وہ اسی یونیفارم اسے اتارا نہیں ہے اور وہ اس نے روڈ پہ گن پھینک دی ہے, اور اس کا نہ اس کو پیرنٹس کچھ کہیں گے نہ راہ چلتا ہو کہ آدمی سے کچھ کہے گا. تو یہ ایک بیہیویئرل چینج ہے جو ہمیں لانے کی ضرورت ہے. آئی ہوپ پازیٹیو کہ شاید آ جائے گا معاشرے میں جلد. سر, آپ کلائمیٹ چینج اور ارجنسی آف ایکشن کے حوالے سے اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں. میں نے جیسے پہلے کوٹ کیا کہ ہماری جو نسل ہے یہ پہلی نسل ہے جو کلائمیٹ چینج کو فیس کر رہی ہے اور جس نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے. لیکن آئرونیکلی یہی نسل آخری نسل بھی ہے.
ہمارے بعد اگلی جنریشن کے لیے یہ کوئی چانس نہیں ہوگا کہ وہ کلائمیٹ چینج کے بارے میں کچھ کر سکیں، اور اٹ ول بی ٹو لیٹ. اور ابھی ہم اس پوزیشن پہ ہیں جہاں پر ہم اس کو روک بھی سکتے ہیں، ریورس بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ دوبارہ یہیں پر آتا ہے کہ تھنگز آر ناٹ ان آر آن ہینڈ. اس ایک کنٹری یا ایک اسٹیٹ یا ایک معاشرے کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے. لائف سٹائل آپ کو ہر جگہ پہ چینج کرنا پڑے گا. ایک عام جرمن شہری جو ہے وہ ایک عام پاکستانی شہری کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ریسورسز استعمال کرتا ہے، وہ 10 گنا زیادہ انرجی استعمال کرتا ہے، وہ 10 گنا زیادہ نیچرل ریسورسز کنزیوم کرتا ہے، اور اس کو یہ 10 گنا زیادہ ریسورسز ہم سے 10 گنا زیادہ افورڈیبل پرائسز پر بھی میسر ہیں. تو ان کو کنونس کرنا زیادہ مشکل ہے کہ آپ اپنا لائف سٹائل بہتر کریں، اس کو ایکو فرینڈلی کریں. ہمارے لوگ تو ابھی ویسے بھی کافی ایک روڈیمنٹری لیول پر رہ رہے ہیں، بیسک نیڈس کو ہی میٹ نہیں کر پا رہے. تھینک یو سو مچ سر، بڑی اچھی اور انسائٹ فل کانورسیشن رہی، اور سر نے جو ہے بڑا اچھا میسیج دیا کہ ہمیں اپنا لائف سٹائل ایز اے ہول چینج کرنے کی ضرورت ہے. صرف ایک نیشن یا ایک خطے کی بات نہیں ہے، ایز اے گلوبل سٹیزن ہمیں اپنے بیہیویئر کو چینج کرنا پڑے گا. اور کلائمیٹ چینج متھ نہیں، یہ ریئلٹی ہے اور یہ آ چکی ہے. اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.